نماز کے بعد تلاوت کرو، اللہ کا ذکر دیکھو، اللہ کا قرآن دیکھو۔ میرے پاک نبی کا حکم ہے اپنی آنکھوں کو اس کی عبادت کا حق دو۔ فرمایا یا رسول اللہ آنکھوں کی عبادت کیا ہے؟ فرمایا قرآن کو دیکھنا آنکھوں کی عبادت ہے۔ اٹھو آیت الکرسی پڑھو۔ فرمایا میرے پاک نبی نے جس نے آیت الکرسی پڑھی اس کا ایک ہاتھ جنت میں، ایک پاؤں دنیا میں، مرنے کے بعد سیدھا جنت میں۔ جو آیت الکرسی پڑھتا رہتا ہے، جو ہر نماز کے بعد پڑھے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے اس کی جان نکلے گی جیسے ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے اور دودھ نکل جاتا ہے بچے کے منہ سے تو عورت کو بچے کو کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ مومن کی جان اللہ اس طرح سے نکالے گا اگر وہ آیت الکرسی پڑھنے والا ہوا۔ میرے بھائیوں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا اے بندے، دنیا جتنی تیرے مقدر میں اللہ نے لکھ دی ہے مل کے رہے گی، لیکن دین اتنا ملے گا جتنی دین کے لیے محنت کرو گے۔ اے لوگوں، یہ پرتعیش محلات مت دیکھو، یہ بڑی بڑی گاڑیاں مت دیکھو، یہ بڑے بڑے جلسے مت دیکھو، یہ بڑے بڑے کرسیاں مت دیکھو، یہ مرکز مت دیکھو، یہ کلاشنکو پڑے ہوئے 12 باڈی گارڈ مت دیکھو، اٹھتے ہوئے جنازے دیکھو، اٹھتے ہوئے جنازے دیکھو، بیل ماتم دیکھو، کوئی لباس شیروانی پہنائی جا رہی ہے دولہے کو، یہ بھی دیکھو، لیکن بیان کرتے ہوئے ان عورتوں کو بھی دیکھو جو تمہاری عرصی پر تمہاری میت پہ آج رونے والی ہے۔ آج نوجوان جنازے اٹھے، نوجوان دنیا سے ظاہر ہو گئے، اوے اجل نے نہ چھوڑا، نہ تارا نہ سکندر۔ 32 سال کا 20 سال کا نوجوان، پہلے کہتے تھے بوڑھا ہو کے بندہ مرتا ہے، بھائی آج تو جوان قبروں میں اتر گئے۔ بولو نفس ذائقۃ الموت، باپ زندہ ہے، 12 بچے اس کے سامنے مر گئے، یہ کون سی تمہیں بات سمجھ میں آئی کہ تم بوڑھے ہو کے مرو گے، جوان ہو کے نہیں مرو گے؟ میں نے اٹھتے ہوئے جنازے دیکھے جوان بچوں کے، بھائی بوڑھے تو ابھی تک ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کرو، نماز کا ٹائم ہو جائے۔ آپ کے قریب میں جو بھی مسجد ہے، یہ نہیں کہ ہماری مسجد میں نماز پڑھو آ کر تم، عورتیں ہیں گھر میں پڑھو، کوئی مرد مسجد میں نہیں آ سکتا، بوڑھا ہے تو اپنے گھر میں نماز پڑھ لے، اللہ اس کی گھر میں قبول کرے گا۔ موسم خراب ہے گھر میں پڑھ لو، تمہیں کوئی مرض ہے گھر میں پڑھ لو، پوری کائنات کو اللہ نے تمہارے لیے مسجد بنا دیا ہے۔ میرے بھائیوں، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا جس نے نماز کو چھوڑ دیا اللہ اس کی کسی نیکی کو قبول نہیں کرتا، اس کی قربانی، اس کا حج، اس کا صدقہ، خیرات، اس میں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ نماز پڑھ کہ نماز بندہ مومن کی پہچان ہے۔ نماز نہیں پڑھو گے تو کسی قابل نہیں ہو۔ تم لاکھ ذکر کرو، تم لاکھ استغفار پڑھو، تم لاکھ کو ہم وہی پہ اہل بیت ہے، تم لاکھ کو کہ وہی پہ صحابہ ہے، تم لاکھ کو وہی پہ اہل بیت ہے، ہم ولی اللہ کو مانتے ہیں، اولیاء اللہ کو مانتے ہیں، حضور غوث پاک کے دیوانے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی کے دیوانے ہیں، بابا بن زکریا کے دیوانے ہیں، سید اسماعیل شاہ بخاری کرما والے کے دیوانے ہیں، حضرت سائیں شیر پاک کے دیوانے ہیں۔ یہ دیوانہ پر یہ نعرہ تجھے قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا اگر تو نماز نہیں پڑھتا۔ اور میرا نبی کہے جس نے نماز کو ضائع کر دیا اس کا حشر فرعون کے ساتھ، قارون کے ساتھ، نمرود کے ساتھ، ابو جہل کے ساتھ، حابیل سے قابیل کے ساتھ۔ فرمایا جس نے نماز کو ضائع کر دیا اس کا حشر حشر مع فرعون و حامان۔ اے اللہ کے بندو، اتنے بڑے اللہ کے دین کے رکن کو چھوڑ کر تم کدھر جاؤ گے؟ تمہاری مسلمانی کدھر جائے گی؟ تم نے ابھی روزے رکھے گی، اعتکاف میں بیٹھے، تم نے قرآن پاک پڑھا تو اللہ تو آپ کو تربیت دے رہا تھا کہ پورا سال تم نے یہ کرنا ہے۔ بھائی کیا
شب برات میں پڑھنا ضروری ہے. اگر قدر دانی تو ہر شب قدر است. قدر کر ہر رات تیرے لیے شب قدر ہے. اے اولیاء اللہ راتوں کو سویا نہیں کرتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ 40 سال تک عشاء کی نماز عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز. حضور غوث اعظم 40 سال تک عشاء کی نماز فجر کی نماز ایک وضو اور ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر حضور غوث اعظم رات کو قرآن مجید ختم کر دیا کرتے تھے. اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ 3 راتوں میں کھڑے ہو کر رات کو قیام کرتے اور پورا قرآن ختم کر دیتے.